عمران خان صاحب کی جو جرائم کی فہرست ہے وہ بہت طویل ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی، لاقانونیت، دہشت گردی جو واپس آ رہی ہے، صرف یہی ان کے گناہ نہیں ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، نوکریاں چلی گئیں لوگوں کی، ان کی جرائم کی فہرست میں سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ نے سرکاری خرچ کے اوپر، عوام کی خون پسینے کی کمائی پر، عوام کی ٹیکس پیئر کے اوپر آپ نے 4 سال سوائے انتقام لینے کے اور کچھ نہیں کیا۔ ہے اس کا کوئی جواب آپ کے پاس؟ میں نے مانا کہ آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے، میں نے مانا کہ آپ کے پاس قابلیت نہیں ہے، لیکن کاش آپ کے پاس ایک احساس رکھنے والا دل بھی ہوتا، تو آپ کو یہ احساس ہوتا کہ آپ نے عوام کے خون پسینے کی کمائی، آپ نے اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے میں، حسد کی جس آگ میں آپ جل رہے تھے اپنے مخالفین کی وجہ سے، اس کو بجھانے کے لیے آپ نے قوم کا ہارڈ ارنڈ منی، قوم کی جو خون پسینے کی کمائی تھی وہ آپ نے استعمال کی اور جھونکی، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے، آپ نے اپنے ذاتی انتقام کی تسکین کی خاطر آپ نے ایف آئی اے، نیب جیسے اداروں کو اپنی سیاسی لڑائی میں جھونکا۔ اس کا جواب ہے کوئی آپ کے پاس؟ اور پھر سب سے بڑا گناہ آپ کا یہ ہے کہ بھلے آپ جعلی تھے، بھلے آپ ووٹ چوری کر کے آئے تھے، لیکن آخر آپ وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھے نا، بھلے آپ دھبا لگا گئے اس کو لیکن بیٹھے۔ تو جو 3-4 سال آپ کو عوام کی خدمت میں جت جانا چاہیے تھا، ان کے احساس میں جت جانا چاہیے تھا، آپ نے وہ 3-4 سال صرف اور صرف انتقام پہ اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ اور جو میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں، اس سے مجھے مشرف کے آخری ایام یاد آتے ہیں کہ جب مشرف کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور اقتدار ختم ہونے والا ہے، تو وہ دن مجھے آج یاد آ رہا تھا جب ججز کو، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بالوں سے پکڑ کر انہوں نے اشارہ دستور پہ گھسیٹا تھا، 60 ججز کو پین کی ایک سٹروک کے ساتھ گھر بھیج دیا، ان کو بچوں سمیت ان کے گھروں میں قید کر دیا۔ تو جب میں عمران خان صاحب کی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے مشرف کا وہ دور یاد آتا ہے کہ محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے، بقول ان کے انہوں نے 1 ارب روپے کا فنڈ آپ کو اکٹھا کر کے دیا، آپ کی سیاسی معاملات میں مدد کی، تب تو وہ بالکل اچھے تھے۔ جب انہوں نے آپ پر تنقید شروع کی تو آپ میں اتنا سا بھی ظرف نہیں تھا کہ آپ وہ تنقید برداشت کر سکتے۔ آپ نے ایک ریاستی ادارے ایف آئی اے کو استعمال کیا، اور ایک کورٹ نے اب کل کہہ بھی دیا ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کیا۔ آپ نے ان کے گھروں کی، شہریوں کے گھروں کی دیواریں پھلاندنی شروع کر دی، ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پہ عمران خان صاحب ترس آتا ہے کہ مجھے تو یہ کہنا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں۔ وہی محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے، ہمارے پہ تنقید کیا کرتے تھے، ہمارے پہ آپ کی پوری جماعت نے، آپ کے ساتھ جو اس وقت صحافی حضرات تھے، انہوں نے ہم پر بے جا تنقید بھی کی۔ ہم نے تو کسی کو ایف آئی اے کے ذریعے اٹھوا کر اور مار نہیں پڑوائی اور جیل میں نہیں ڈالا، اور آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہیں، یا آپ کوئی ایسی شخصیت ہے جن پہ تنقید نہیں کی جا سکتی؟ اور ہاں، آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے لیے سیٹ کیا جائے، وہی سٹینڈرڈ مرحومہ کلثوم نواز شریف کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ جب وہ لندن کے ایک کلینک میں، ہاسپٹل میں ریسپریٹر پہ بے ہوش پڑی تھیں اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈاکٹرز کا بھیس بدل کر اور آئی سی یو کے اوپر دھاوا بولا، صرف ان کی تصویریں لینے کے لیے، کیونکہ اس وقت یہ بات بار بار کہی جاتی تھی ٹی وی پر، اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے، صحافی حضرات سے کہلوائی جاتی تھی
کہ وہ تو بیگم نواز شریف کو تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو روز وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور یہ بات میں آج پہلی بار میڈیا کے سامنے کر رہی ہوں کہ جب ہم اپنی والدہ کی عیادت کے لیے لندن میں موجود تھے, آج پہلی مرتبہ میں قوم کے سامنے یہ بات بتا رہی ہوں. میں اپنے ساتھ ہونے والے کسی ظلم اور زیادتی کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ وہ میں نے ایک بڑے مقصد کے لیے, قوم کے لیے, پاکستان کے لیے, آئین کی سربلندی کے لیے وہ چیز برداشت کی, اس لیے مجھے اس کا افسوس نہیں ہے. لیکن آج میں قوم سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب اپنی والدہ کی عیادت کے لیے میں لندن والے اپارٹمنٹ سے نکل کر ہاسپٹل جا رہی ہوتی تھی یا ہاسپٹل سے واپس آ رہی ہوتی تھی, تو نیچے 3-4 پی ٹی آئی کے ورکرز گالی دے کر مجھے بلاتے تھے, دور سے گالی دیتے تھے. اور اس کے بعد جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا, اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے. اور میں آج میڈیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ یہ مناظر, آج یہ بات جب میری آن ایئر جا رہی ہے, تو جب آپ اس کو چلائیں تو آپ کائنڈلی وہ مناظر دکھائیں جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے, میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا, لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پہ حملہ کیا, میرے بچوں پر حملہ کیا, میرے جو نیفیو ہے حسین نواز شریف کا بیٹا, اس پر حملہ کیا. اور اس کے بعد کون سی ایسی مخالف کی بیٹی, بہو, ماں, بہن آپ کے انتقام سے بچی ہے؟ وہ سٹینڈرڈ جو آپ اپنی وائف کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ دوسروں پہ بھی اپلائی کریں. مجھے آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا, کسی کی بیٹی کو آپ نے اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا, اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی مناظر ضرور چلائیے گا, گو کہ ہیں تو بہت شرمناک مناظر, لیکن میں جب گلگت بلتستان میں کیمپین چلا رہی تھی, آزاد جموں کشمیر میں کیمپین چلا رہی تھی, تو آپ کے پاس میری کیمپین کی جواب نہیں تھا, آپ کے پاس میری پولیٹیکل باتوں کا جواب نہیں تھا. تو آپ کے وزراء نے وہاں کھڑے ہو کر کیمرہ پہ آن ریکارڈ وہ اخلاق سے گری ہوئی تقریریں کی کہ آج بھی وہ پوری دنیا میں جب جب سنی جائے گی, ہر عزت دار کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے گا. ایک سیکنڈ. تو میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج وہ تقاریر ضرور چلائی جائیں جس میں آپ کے وزراء نے مجھ پر ذاتی اٹیکس کیے, پرسنل اٹیکس کیے. اس وقت تو عمران خان صاحب ان کو شاباش دیا کرتے تھے, اس وقت تو تالیاں بجایا کرتے تھے, اس وقت تو بڑے خوش ہوتے تھے. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. اور اس طرح جب آپ نے جویریہ شہباز کو وہ والد کا ہاتھ پکڑ کر جب کورٹس میں جا رہی تھیں, تو جو آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, آسمہ شرازی کے ساتھ آپ نے جو کیا, آپ کے لوگوں نے جو غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ کیا, جو ثنا بچہ صاحبہ کے ساتھ کیا, وہ قوم ابھی بھولی نہیں ہے. تو جو سٹینڈرڈ آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہی سٹینڈرڈ برائے مہربانی آپ دوسروں کے لیے بھی سیٹ کریں, تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوگا. اور تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. اور ایک اور بات, یہ میرے سامنے مریم اورنگزیب کھڑی ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. مریم, وہ کب کا واقعہ؟ جب میں گئی تھی مالم جبہ. یہ مالم جبہ گئی تھی, انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے جواب میں چیف منسٹر کے پی کے جو عمران خان کا چیف منسٹر ہے, اس نے انتہائی قابل مذمت الفاظ میں یہ بھی خاتون ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, ان پر جو حملے کیے تھے, کائنڈلی آج میڈیا کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی چلائیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو میں یہ ضرور آپ کو کہوں گی کہ ایک ہی جھٹکے میں آپ نے کل جب 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا, اور اس 12 روپے بڑھنے کی وجہ سے جس طرح سے چینی کی قیمت بڑھ گئی, گھی کی قیمت بڑھ گئی, ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی قیمت بڑھ گئی, تو اس وقت جب کوئی شخص, کوئی شہری, کوئی پاکستانی جب اپنی موٹر سائیکل میں, اپنی گاڑی میں, اپنے بس میں جب کوئی پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے گیس اسٹیشن پہ, تو وہ آپ کو جس طرح بد دعائیں دیتا ہے, وہ اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کن القابات میں لوگ عوام آپ کو یاد کر رہی ہے. تو کیا ان کے اوپر بھی آپ ایف آئی اے کو بھیج کے ان کے اوپر حملے کرائیں گے؟
تو میں 12 روپے لیٹر جو پیٹرول بڑھا ہے، انتہائی شرم کا مقام ہے کہ آپ دیکھیں. اور جب وہ چولہے کے آگے سامنے جب ایک خاتون خانہ کھڑی ہوتی ہے، جب اس کے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، سبزی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آٹا کے لیے پیسے نہیں ہیں، چینی کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ جن القابات میں آج آپ کو یاد کر رہی ہیں، تو تنقید برداشت کرنے کا، اگر غلط کام کیا ہے تو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. آپ کے مخالفین نے آپ کی غلط باتوں کے اوپر، آپ کے غلط الزامات پر، جھوٹے لغو الزامات پر تنقید برداشت کی، بلکہ نہ صرف تنقید برداشت کی، آپ کا ظلم برداشت کیا. تو تھوڑا سا حوصلہ آپ بھی رکھیں. لوگوں کے پاس سرکاری گاڑیاں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس سرکاری پیٹرول کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ کی جو پرائم منسٹر ہاؤس کی بلٹ پروف مرسیڈیزز ہیں جو فراٹے بھرتی ہوئی عوام کا منہ چڑھاتی ہوئی جاتی ہیں، تو عوام کو سرکاری پیٹرول نہیں ملتا، عوام کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. اور دنیا کا پہلا پرائم منسٹر ہے، بنی گالا سے آپ پرائم منسٹر ہاؤس دیکھ لیں، 15 منٹ کا راستہ ہے. یہ دنیا کا پہلا اور واحد پرائم منسٹر ہے جو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس تک عوام کے خرچے پہ ہیلی کاپٹر میں آتا ہے. اس وقت آپ جب ہیلی کاپٹروں میں، اور جب آپ سرکاری خرچے پہ پیٹرول پہ، جب آپ بلٹ پروف مرسیڈیزز میں جن کے پیٹرول کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا سفر کریں گے، آپ کو کیا پتا کہ ایک موٹر سائیکل والا جب پیٹرول بھروانے جاتا ہے گیس اسٹیشن پہ اس پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کا کچن تو کوئی اور چلاتا ہے؟ آپ کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی پرائسز بڑھتی ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے.